پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو کہ اپنے جانوروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دفعہ شیر کو کسی کام سے جنگل سے جانا پڑا تو وہ اپنی جگہ پہ اپنے دوست شیر کو چھوڑ گیا اور تمام جانوروں سے کہا کہ جب تک میں نہیں آتا وہ اس شیر کی بات مانیں گے۔ تو شیر وہاں سے چلا گیا اور اس کا ساتھی اس کی جگہ اس کی غار میں رہنے لگا۔ ایک دن ایک گینڈا اپنی مستی میں ادھر ادھر درختوں کو گرانے میں لگا ہوا تھا کہ ایک بلبل اپنے بیمار بچے کے ساتھ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہی اس بچے کے لیے اس نے وہاں پہ ڈریگن فروٹ رکھا ہوا تھا جو کہ اس کی دوا تھی۔ تو گینڈے نے اپنی مستی میں اس درخت کو بھی آ کر زور سے ٹکر ماری اور بلبل کا بچہ زمین پر گر گیا اور اس کا ڈریگن فروٹ پانی میں جا گرا۔ بلبل کے بچے کو بہت چوٹ آئی، وہ پہلے ہی بیمار تھا اور اب زخمی بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے گینڈے سے کہا کہ تمہیں اپنی مستی میں اتنا بھی نظر نہیں آیا کہ میرا بیمار بچہ زمین پر آ گرا اور اس کو چوٹ لگ گئی؟ لیکن گینڈے نے کہا کہ میں تو اسی طرح لطف اندوز ہوتا ہوں۔ تو بلبل اس کی شکایت لے کر شیر کے پاس گئی اور اس نے ساری کہانی شیر کو سنائی، لیکن شیر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگلے دن لومڑی بھی بلبل کے ساتھ آئی اور انہوں نے شیر سے انصاف کی درخواست کی، لیکن شیر نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ گینڈا تو اسی طرح سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر لومڑی بھی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن پھر لومڑی شیر کے پاس آئی اور اس نے شیر سے کہا کہ شیر راجا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فروٹ ہے جو آپ کھائیں گے تو آپ بہت طاقتور ہو جائیں گے، لیکن وہ فروٹ یہاں جنگل سے پار ملتا ہے جو کہ آپ نہیں لا سکتے، اس کے لیے آپ کو عقاب کی مدد لینی پڑے گی۔ شیر نے فوراً سے عقاب کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے پہاڑوں کے دوسری طرف سے ڈریگن فروٹ لے کے آئے۔ عقاب نے شیر کی بات مانی اور اس کے لیے پہاڑوں کے دوسری طرف سے ڈریگن فروٹ لے آیا۔ جیسے ہی ڈریگن فروٹ شیر کے پاس آیا اور شیر اسے کھانے لگا تو لومڑی نے فوراً سے ڈریگن فروٹ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ لومڑی جتنی اسپیڈ سے بھاگ سکتی تھی وہ ڈریگن فروٹ کو لے کر بلبل کے بچے کی طرف بھاگنے لگی تو شیر بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دوسری طرف بلبل اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور رو رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں لومڑی ڈریگن فروٹ لے کر بلبل کے پاس پہنچ گئی۔ بلبل نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے کہا کہ وہ اس کو کھائے۔ اتنی دیر میں شیر بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے لومڑی پر حملہ کر دیا۔ لومڑی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ شیر کو روکے رکھا۔ اتنی دیر میں بلبل کے بچے نے ڈریگن فروٹ کھایا اور اس میں بہت ساری ہمت آ گئی اور وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کرنے لگا۔ ادھر شیر نے لومڑی کو زمین پر گرا لیا۔ اس سے پہلے کہ شیر لومڑی کو جان سے مار دیتا، اس کا دوست واپس آ گیا اور اس نے شیر کو پیچھے گرا دیا اور کہا کہ مجھے بلبل نے سارا کچھ بتا دیا ہے، تم اس قابل نہیں کہ تمہیں شیر کا بادشاہ بنایا جائے۔ اس نے یہ کہہ کر شیر کو جنگل سے نکال دیا اور خود سارے جانوروں سے معذرت کی اور کہا کہ آج کے بعد وہ کبھی جنگل چھوڑ کر نہیں جائے گا اور کسی اور کو جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کر جائے گا۔ ادھر بلبل کے بچے نے ڈریگن فروٹ کھایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ مزے سے اپنی ماں کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔